بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر مطلوب احمد آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکل کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب احمد چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسی دوائی پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی شہرہ افاق دوائی ہے۔ عام طور پر ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک طب، ایون کہ کسی بھی طرح کی آپ نے کوئی دوائی کھائی ہو، اس کا رد عمل کو، اس کے سائیڈ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ یعنی تمام ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور طب کی دوائیوں کی مشلے دوائی، جس کو آپ کہیں کہ اینٹی ڈاٹ دوائی ہے۔ معدہ، پیٹ اور شہوانیت پر زیادہ اثر کرنے والی، شراب، قہوہ، چائے پینے والے لوگوں پر خوب اثر کرنے والی، گوشت خور لوگوں کی دوا، جو عام طور پر دبلے پتلے ہوں، چڑچڑے آواز، روشنی اور سردی سے ذکی الحس ہوں اور راتوں کو جاگتے رہنے والے ہوں۔ یہ راتوں کو جاگنے والوں کے جگاترے کے بد اثرات کو ختم کرتی ہے۔ قبض، بواسیر، جنسی طور پر تباہ حال، گردے کی پتھری، معدے کی خرابی والے لوگوں کی دوا ہے۔ عام طور پر ایسے مریضوں کو سانس کی تنگی، دمہ، سردی خوب لگتی ہے۔ گردے اور پتے کی پتھری، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کا پیٹ درد اس کا خاص سمٹم ہے۔ غسیلا، بغض رکھنے والا، فریبی، دھوکہ باز، دبلے پتلے لوگوں کی دوا ہے۔ عام طور پر بچوں کی ناک بند رہا کرتی ہے، یعنی بچوں کی ناک رات کو بند ہوتی ہے، بچوں بڑوں کی، اور دن میں بہتی رہتی ہوتی ہے۔ قبض اور دست ادر بدر کر بھی آ سکتے ہیں۔ عام طور پر عورتیں بچوں کی امراض میں یا بچوں سے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی تحریک اٹھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو مار دوں، جبکہ ماں کبھی بھی مارتی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کا دماغی سمٹم ہے۔ عام طور پر حیض بے قاعدہ ہوتے ہیں، کبھی جلدی، کبھی دیر سے، کبھی زیادہ، کبھی کم آیا کرتے ہیں۔ حیض آنے سے تمام امراض میں زیادتی ہونا بھی اس کی خاص علامت ہے۔ جیسے پہلے میں نے ابھی بتایا ہے کہ شراب پینا، تمباکو نوشی کرنا، افیم، چرس کے شدائی، یعنی نشیوں کی دوائی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تشنج یعنی اکڑاؤ جیسی امراض پر کام کرنے والی دوائی ہے، جس کو آپ ٹیٹنس کہتے ہیں۔ ماڈرن دور کی خوراکیں جیسے پیزا، برگر، سموسے، پکوڑے اور اس طرح یہ جو اسٹریٹ فوڈ ہوتے ہیں، وہ کھا کر اپنا معدہ خراب کر لیں، ان کی دوائی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ثقیل اور محرک غذا کھانے والے لوگ ہیں۔ دن بھر کی پریشانیوں اور تھکن کو مٹانے کے لیے یہ عام طور پر عورتوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں، عورتوں شراب سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر اس کو مردوں کی دوائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ مردوں کی یہ بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا میں اسٹرکچر پر زیادہ زور دیتا ہوں، یعنی عجیب سے چکر اس میں ہوتے ہیں جس میں لمحاتی طور پر گشی آتی ہے کہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گشی ہو گئی ہے۔ دھوپ کے باعث سے سر درد آپ نے پڑھا ہوگا کہ کافی ساری دوائیوں میں ہے، جیسے گلونائنم، نائٹرم کارب، حتیٰ کہ برایونیا میں بھی، ایپس میں بھی، تو اس دوائی میں بھی دھوپ کے باعث سے سر درد ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بڑا نایاب سا سمٹم ہے اس دوائی کے حوالے سے۔ زکام ہمیشہ دن کے وقت بہتا ہے اور رات کو بند ہو جاتا ہے، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نتنے باری باری بند ہوتے ہیں، کبھی ادھر والا نتنا بند ہو جاتا ہے، ایک چلنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر چہرے کے جبڑے یعنی کھچ سے جاتے ہیں۔ گلے میں عام طور پر چھلن کا احساس ہوتا ہے، جیسے چھل گیا ہو، خراش، کھردرا اور تنگی سے محسوس ہوا کرتی ہے۔ صبح کا کھانا کم کھانے والے ہوتے ہیں، یا صبح کا کھانے کے بعد ان کو متلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صبح کا ناشتہ ہلکا کرتے ہیں۔ محرک اشیاء کی خواہش کرتا ہے، جیسے پہلے بتایا ہے، اور چکنائی والی چیزیں پسند کرتا ہے، یعنی تلی ہوئی چیزیں اور تیز زیادہ گھی والے، مرچ مسالوں والی چیزیں پسند بھی کرتا ہے، ان کو ہضم بھی کر لیتا ہے۔ اگر اس کے ہم الٹ پہ دیکھیں تو پلس ٹیلا اس کے الٹ پہ آتی ہے کہ وہ چکنائی والی اور محرک اور گھی والی چیزیں پسند نہیں کرتا، یا ان کو کھانا نہیں چاہتا۔ چربی والی بوٹی پلس ٹیلا بالکل نہیں کھاتا، اور اس دوائی کا مریض اس کو شوق سے کھاتا ہے۔ عام طور پر قبض اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے اجابت با فراغت نہیں ہوتی، بار بار ناکام حاجت ہوتی رہتی ہے، نامکمل پخانہ، طبیعت مطمئن نہیں ہوتی، کھانے کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، ایسے ہی محسوس ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کو بار بار پخانہ آنے کی حاجت ہوتی ہے اور ہر بار اس کو تھوڑی مقدار میں پخانہ آتا ہے۔ مردوں میں مباشرت کی خواہش آسانی سے بڑھ جاتی ہے، آرام طلبی کی زندگی گزارنے سے اخراج منی، کثرت مباشرت کے بد اثرات پہ بھی کام کرنے والی دوائی ہے۔ بازو، ہاتھ عام طور پر سو جاتے ہیں، ٹانگیں بھی حسی ہونے لگتی ہیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 بجے کے بعد سے صبح تک سو نہیں سکتا، یعنی صبح تڑکے 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، جیسا کہ کالی کار میں اور آرسینکم میں بھی یہ سمٹم ہے، لیکن آرسینکم میں 3 بجے مرضوں کا حملہ ہوتا ہے، جبکہ اس دوائی میں 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو پھر یہ سو نہیں سکتا، اس لیے صبح جب یہ جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو تازگی نہیں ملی ہوتی، بنودگی رہتی ہے۔ جلد بازی اور بے قراری کے خواب بھی اس کو تنگ کر سکتے ہوتے ہیں۔ سردی خوب لگتی ہے، اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر سردی کا بخار ہو تو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے ہوتی ہے۔ عام طور پر ترش پسینہ آیا کرتا ہے صرف جسم کے ایک حصے پر، اور کپڑا اوڑھنے سے سردی لگتی ہے، کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے، خاص طور پر بخاروں میں، کئی بار اتنی زیادہ بخاروں میں سردی لگتی ہے کہ ناخن نیلے ہو جاتے ہیں۔
اس کے معاون کے طور پر سلفر سیپیا کو دیکھا جاتا ہے، کالی کاد بھی اس کے معاون کے طور پر آتی ہے، پلس ٹیلا بھی آتی ہے۔ میری مراد ہے نکسوامیکا کی، نکسوامیکا پر بات کر رہا تھا۔ والسلام۔